دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، پھر خود نہ تھے جو رہبر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاکرام، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے یہ ساتھی قاری محمود صاحب حضرت اور یہ بزرگ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں میں ایسے ہوں جیسے سورج کے سامنے ایک چراغ ہے۔ اور میں ہمارا ایک عزیز تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سلسلے میں لاہور آیا تو میں نے آپ کا اشتہار دیکھا فیس بک پہ، تو میں نے کہا کہ ملیے میں کسی دور میں پڑھا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، اور مولانا عمر حیات صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ یہاں ہوا کرتے تھے، ہم کبھی کبھی یہاں آتے تھے اور وہ نعت پڑھا کرتے تھے، نظم کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق۔ تو میں نے محمود صاحب کو بولا کہ میں آؤں گا دعا سلام ہو جائے گی، ابھی آئے تو حضرت نے مجھے کہا آپ تھوڑا سا بات کر لیں۔ تو علماء کی موجودگی میں میری گفتگو کوئی معنی نہیں رکھی، میں طالب علم ہوں، نہ مجھے کچھ آتا ہے، اور تقریر کی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے۔ اور جب سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ میرے منہ سے بھی 2-4 باتیں نکالے گا۔ تو قریب قریب ہو جائیں، مختصر سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر مختصری پروگرام ہے۔ واجب الاکرام، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے۔ قرآن کریم بڑی ہی مقدس مطہر کتاب ہے، یہ بڑی عظمت والی، عزت والی، رفعت والی، بلندیوں والی، اونچائی والی، مقام والی، مرتبے والی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کا مقام کا اندازہ یہاں سے لگاتے ہیں، ہم نے ایک کپڑا لینا ہے اور اس کپڑے کو ہم گلاب بناتے ہیں اور قرآن کو اس کے اندر ڈال کر اپنی الماری میں رکھتے ہیں۔ کبھی وہ کپڑا زمین پہ گر جاتا ہے تو امیر بھی، غریب بھی، کالا بھی، گورا بھی، عربی بھی، اجمی بھی، بچہ بھی، عورت بھی، بڑا بھی، سارے اٹھا کر چومتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میاں یہ تو عام کپڑا ہے، اس کو کیوں چومتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس کی نسبت قرآن سے ہوگی۔ اگر کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جس لکڑ کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اگر انسانوں میں سے اس کی نسبت جس کے ساتھ ہوگی وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس کلام اللہ کو آسمان پہ نازل کرنا چاہا۔ آسمان نے کہا اللہ تو نے مجھے اتنی ہمت و طاقت دی ہے کہ میں بغیر ستون کے کھڑا ہوں، میرے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، یا اللہ اتنی طاقت تو نے مجھے دی ہے، لیکن میں قرآن کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے اس امانت کو زمین پہ نازل کرنا چاہا۔ زمین نے کہا اللہ دریا میرے اوپر ہیں، درخت میرے اوپر ہوں گے، تیری 18,000 سے زائد مخلوق میرے پہ رہائش پذیر ہوگی، اس سب کا وزن برداشت کر لوں گی، لیکن قرآن کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب آسمان نے زمین میں انکار کر دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اور آخر یہ ذمہ داری کس نے لی؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آسمان و زمین و پہاڑ تینوں نے معذرت کر لی۔ اللہ طاقت تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن
اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ قرآن کا ذمہ اٹھا لیں. اور قرآن کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. قرآن کہتے ہیں ایک خاص انسان نے. حسان سے پوچھتے ہیں وہ خاص انسان کون تھا؟ حسان کہتے ہیں وہ خاص انسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حسان کہتے ہیں وہ خاص انسان ایسا ہے نا، اس جیسا حسین، اس جیسا جمیل، اس جیسا خوبصورت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان کہتے ہیں اللہ کا رسول اس جیسا حسین، اس جیسا جمیل کسی عورت نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. حسان کہتے ہیں میں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اس کے اندر مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان کہتے وہ انسان ایسا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ رب کو بتاتا گیا، رب اس کو اس کی مرضی کے مطابق بناتا گیا. میں اصل میں سفر میں بھی رہا ہوں، جگراتا بھی رہا ہوں، اور مختصر پروگرام میرا گلا اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ لوگوں کا پیار تھا، میں کوشش کرتا ہوں بات کروں. سبحان اللہ کہہ دو. وہ انسان کے جس نے اس کو لیا. اب جب مدارس میں امتحان ہوتا ہے تو ایک بچہ جب امتحان دے کے آتا ہے تو دوسرا اسے پوچھے کہ ممتحن نے کہاں سے پوچھا. جب تیسرا جاتا ہے اس کے بعد والا پوچھتا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی پہلے تو جا، پہلے تو جا، پہلے تو جا. یا اللہ، یہ اتنی بڑی کتاب، اتنی مقام و مرتبے والی کتاب، وہ انسان جس نے اس کی ذمہ داری لی، اس کا سر کس سے بنا؟ اس کے ہاتھ کس سے بنے؟ جن آنکھوں کے سامنے آئی وہ کس سے بنی؟ جس سینے میں آیا وہ کس چیز سے بنا؟ فرمایا رأسو براکا. جس انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، رب کہتے ہیں کہ اس کے سر کو میں نے برکتوں سے بنا دیا. وَرِجْلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ. اس کے پاؤں کو پہاڑوں سے زیادہ استقامت دے دی. وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ. اس کے ہاتھوں کو اللہ کہتے ہیں میں نے سخاوت سے بنا دیا. وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ. اس انسان کے ہونٹوں کو اللہ کہتے ہیں میں نے ہم سے بنا دیا. وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ. اللہ کہتے ہیں انسان کی زبان کو میں نے ذکر سے بنا دیا. وَصَدْرُهُ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کے سینے کو تو میں نے اپنی رحمت سے بنا دیا. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کی آنکھوں کو حیا سے بنا دیا. وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّضَاءِ. فرمایا جب میرے حبیب کے چہرے کی باری آئی تو میں رب نے اپنی رضا سے بنا دیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولتا قرآن یہ تقریر ہے. اور سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور کہ جس کی یہ تصویر ہے.
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارض السماء کہاں ارض السماء کہاں تیری وسعت کو پا سکے ایک ہی انسان کا دل ہے جہاں تو سما سکے آسمان نے زمین نے پہاڑ نے معذرت کر لی اللہ نے اس کے لیے انسان کے انتخاب کیا اور پھر جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا وَالتِّینِ مجھے تین کی قسم وَالزَّیتُونِ مجھے زیتون کی قسم وَطُورِ سِینِین مجھے کوہ طور کی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ اور مجھے مکہ کی قسم چار قسمیں کھائیں چار قسمیں کھا کر رب نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ نے ہم نے کتنا خوبصورت بنایا مختصر کرتا ہوں بات کو ہم گھروں میں کتے کو پالتے ہیں نا کھانا نہیں ڈالتے لیکن جب اس کو آواز دیتے ہیں بھوکا بھی پیاسا بھی بھاگ کر مالکوں کے قدم میں آئے گا اس انسان کو اللہ نے چار قسمیں کھا کر بنایا جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہاں انسان آتے نا چار قسمیں کھا لی پھر انسان نے اپنی اوقات بھول بیٹھا آؤ نا نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی رسول نماز پڑھ کے چلا گیا دوسرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی فوراً چلا جاتا ہے آپ کے درس میں نہیں بیٹھتا اللہ کے رسول نے فرمایا کل جب آئے تو مجھے بتانا دوسرے دن جانے لگا تو دروازے سے ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی کہاں جا رہے رک جا اب وہ کہنے لگا اگر باہر جاؤں تو گستاخی ہوتی ہے اندر آؤں تو میری بیوی کی نماز قضا ہوتی ہے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول نے فرمایا اندر آ جا کہتے یا رسول اللہ اندر آتا ہوں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے باہر جاتا ہوں آپ کا حکم ٹوٹتا ہے اللہ کا رسول نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں اندر آ جا جب اندر آیا فرمایا کیا بات ہے چلا جاتا ہے بیٹھتا نہیں کہنے لگا اللہ کا رسول بس ایک چادر ہے ہمارے گھر میں جو میں نے اپنے بدن پہ لی ہے اور میں نماز پڑھنے آیا ہوں میرے گھر میں اور ایسا کپڑا نہیں ہے کہ میری بیوی اپنے بدن پر لے اور وہ ستر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے اللہ کے رسول جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ یہ چادر بیوی کو دیتا ہوں وہ نماز پڑھتی ہے گفتگو ذرا لمبی ہوگی جب شور چلا گیا بیوی نے کہا بھائی لیٹ آیا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول نے بٹھا دیا میں نے یہ کارگزاری سنا دی کہنے لگی اب تو دروازہ نہیں کھلے گا تو نے رب کا شکوہ رب کے بندے کے آگے کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے صحابی رسول پھر واپس آ گیا اللہ کے رسول بیوی اجازت نہیں دے رہی کہتی ہے کہ رب کا شکوہ کیوں کیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور کہا بی بی دروازہ کھولو کہا اللہ کے رسول میرے پاس اتنا بڑا کپڑا نہیں کہ میں سر کو ڈھانپ سکوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی اور یوں پھینکی اور اس عورت نے اپنے جسم پہ ڈالی اور پھر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارے پاس دیکھو کتنے کتنے کپڑے ہیں لیکن نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم کیسے انسان ہیں پہلے میں ہوں عبد المجید ہے میں ہوں میں کتنا اس پہ عمل کرتا ہوں
یہ بات میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اللہ نے تو ہمیں بنانے کے لیے قسم اٹھائی جب یہ آیات اتری نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب یہ آیات اتری تو حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی تو عمر کی زبان سے نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ جبریل جلدی واپس جا اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دے۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان اللہ نے تجھے بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، اور قرآن کریم ایک دسترخوان ہے، ایک دسترخوان ہے، اور ایک جسم کا دسترخوان ہے، ایک روح کا دسترخوان ہے۔ جسم کے دسترخوان پہ کیا ہوتا ہے؟ چاول ہوتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان اس کو کھاتا ہے تو جسم موٹا ہوتا ہے۔ اور دوسرا دسترخوان ہے روح کا، وہ قرآن ہے۔ اس کے اندر حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، پڑوس کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارا روح طاقتور ہوگا، اور اگر جب روح طاقتور ہو، جسم کمزور بھی ہو، تو روح کی وجہ سے انسان موٹے تازے پہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ دعا نہیں کرنا پڑتی کہ اللہ فلسطین کے لیے کوئی بن قاسم بھیج، یا اللہ فلسطین کے لیے فلاں مجاہد کو بھیج۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم مرد نہیں ہیں؟ ہم کہتے یا اللہ کہیں سے بن قاسم بھیج، وہ ہمیں بن قاسم بننا پڑے گا۔ ایک دور تھا، قرآن والوں کی عزت کیا کرو، قرآن والے جہاں بھی ہیں الحمدللہ مجاہد ہیں۔ محمود غزنوی کا دور تھا، اور رات کو ایسا بادشاہ تھا کہ گلیوں میں پہرا دیتا تھا، دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ دور دیکھا ایک کافروں کی بستی تھی، اس کے آگے روشنی تھی، اور کچھ لوگ وہاں قرآن پڑھتے تھے۔ محمود صاحب کدھر ہے؟ جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو ہماری بجلی چلی جاتی تھی، تو ہم سارے بچے جو ہے نا وہ قرآن اٹھا کر وہ ملک مقصود صاحب کی لیٹ ہوتی تو اس کے آگے پڑھتے تھے۔ 1996 میں جب میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو مجھے یہ اپنی بات بھی یاد آ گئی۔ تو محمود غزنوی نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر دیکھ آؤ کہ یہ کافروں کے گھروں کے آگے کون لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں جب غلام گئے تو دیکھے تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کے پڑھ رہے تھے۔ کوئی کہتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، غلام واپس آ گئے، کہنے لگے غزنوی یہ کوئی چور نہیں ہے نا، یہ ڈاکو نہیں ہے نا، یہ کوئی لوفر تلنگے نہیں ہے نا، غزنوی یہ محمد رسول اللہ کی امت کے قاری ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے نا۔ غزنوی نوکروں سے پوچھتا ہے نا قرآن وہاں کیوں پڑھتے، مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نوکر کہتے ہیں غزنوی مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے نا، اس لیے وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ غزنوی نے جب یہ بات سنی، نوکروں کو اپنی شاہی بتی دی، جاؤ یہ شاہی بتی لے جاؤ اور ان بچوں کو بولو کہ مسجد میں آ کر قرآن پڑھے، اور ان کو بتا دینا کل انشاءاللہ آپ کی لیٹ کا انتظام ہو جائے گا۔ ادھر جب شاہی بتی آئی، بچے بیٹھے پڑھنے کے لیے، کوئی بچہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی بچہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
أو انقص منه قليلا. بچے اپنا اپنا سبق پڑھتے ہیں. ایک بچہ کہنے لگا او ساتھیوں قرآن بند کر دو, آؤ ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دو. سب بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور بچہ کہتا ہے اے اللہ ہم کافروں کے گھر کے آگے قرآن پڑھتے تھے نا, جس نے ہمیں شاہی بتی دی, ہمیں عزت دی, ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں, یا اللہ اس نے شاہی بتی دے کر ہمیں عزت دی, ہم قرآن کے قاری دعا کرتے اللہ تو ان کو عزت دے. ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر غزنوی سجدے میں چلا گیا, زاروں کے تہار رونے لگ گیا, اللہ مجھے معاف کر دینا, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن کے قاریوں کی روشنی کا بندوبست نہیں. غزنوی روتے روتے سکوت ہو گیا, آنکھ لگ گئی. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اللہ کے رسول نے غزنوی کو سینے سے لگایا, اور جب سینے سے لگایا تو غزنوی کہتے ہیں کون ہے سینے سے لگانے والا, جس نے سینہ میرے ساتھ لگایا میرے سارے غم دور ہو گئے. آواز آئی غزنوی محمد رسول اللہ, میں محمد رسول اللہ ہوں, تو نے شاہی بستی بتی دے کر میری امت کے قاریوں کو عزت دی, میں محمد نے تجھے سینے لگا کر عزت دی. تو قرآن والوں سے محبت کیا کرو. اور آخری بات جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ روح کا غذا ہے قرآن کریم. آؤ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, تو حضرت علی قرآن کے ماہر قاری تھے, کب چھوٹا تھا. ایک دن حضرت ابو بکر عمر نے کہا مذاق میں کہ علی جب ہم دائیں بائیں کھڑے ہوتے تمہارے بیچ میں ہوتا ہے, اور تو ایسے لگتے جیسے لنا کے بیچ میں نون ہے, لا نا, لا بھی اونچا, آگے سے علی بھی اونچا, نون چھوٹا. ابو بکر نے بولا میرا قد بھی اونچا, عمر کا بھی اونچا, علی تیرا قد چھوٹا ہے, تو ہم درمیان میں ایسے لگتا ہے جیسے لنا کے بیچ میں نون ہوتا ہے. تو حضرت علی تو بہت علم والے تھے, کہنے لگے نون کو نکالو تو کیا بن جائے گا, کہا لا, کہ جب لا ہے تو پھر میں نہیں تو تم بھی کچھ نہیں. تو جب مسلمانوں نے کفار کی صفیں الٹ کے رکھ دی, تو اس دور کا ایک پہلوان تھا جس کو کہتے تھے مرحب, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے علی نام کا, اور اس نے میرے پہلوانوں کو بچھاڑ کر رکھ دیا ہے, میں جاتا ہوں اس کا بندوبست کرتا ہوں. لوگوں نے کہا نہ جانا, وہ محمد رسول اللہ کی امت کا قاری ہے, نہ جانا, اس کے پاس بڑی طاقت ہے. مرحب نے کہا نہیں میں جاؤں گا. جب وہ آیا تو مرحب کا آمنا سامنا ہو گیا حضرت علی سے. حضرت علی چھوٹے سے تھے. مرحب جب گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتا تو پاؤں زمین پہ لگے ہوتے, تو گھوڑا بھی کہہ رہا یا اللہ کس مصیبت کے ڈائے چڑھ گیا ہوں. اور جب حضرت علی سامنے آئے تو وہ مرحب پہلوان کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ادھر علی کہاں ہے. علی نے کہا کس کو ملنے آیا ہے. اس سے سوال کیا تو کون ہے. تو حضرت علی نے کہا اے سوار استبل, تو کون اور تیرا کیا نام ہے, کس لیے آیا ہے, اور یہ بتا کیا کام ہے. مرحب پہلوان کہنے لگا میں باشندہ ہوں عرب کا, چرچا میرے کرتبوں کا عام ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اب کیوں آیا ہے. کہنے لگا آ گیا ہوں میں آج علی کو نیچا دکھانے کے لیے, آ گیا ہوں میں آج علی کو گرانے کے لیے. حضرت علی نے کہا نہیں,
ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا نہیں بھائی مجھے دکھا علی کہاں ہے. علی نے کہا مجھ سے پہلے لڑ، میں علی کا نوکر، میں علی کا غلام ہوں نا. اگر مجھے زمین پہ گرا دیا سمجھ علی کو گرا دیا. علی کہتے ہیں تجھ سے ہوگی کشتی میری اور یہ اقرار بھی. اگرچہ میں ہارا تو سمجھ ہارا حیدر قرار بھی. اور کشتی شروع ہوگی اس جرار سے، اس مختصر سے بدن والے قاتل کفار سے. اور حضرت علی نے فرمایا تو علی سے نہیں لڑ سکے گا، علی سے تو لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے. کہا کیوں؟ کہا تو قوا ہے کفر کا، علی اسلام کا باز ہے. کہنے لگا میرا جسم نہیں دیکھا. علی نے کہا شاہد تجھ کو کچھ فخر ہو اپنے جسم و جان کا. تو لومڑ ہے شیطان کا، علی شیر ہے رحمان کا. تو لومڑ ہے شیطان کا، علی قاری ہے رحمان کا. مرحب کہتا ہے علی کو تو بعد میں ملوں گا، پہلے تجھے ملنا چاہتا ہوں. یوں آگے کشتی شروع ہو گئی اس جرار سے، اس مختصر سے بدن والے قاتل کفار سے. پر میرے رب نے علی کے جسم کو طاقت سے اتنا بھر دیا، علی نے پکڑ کر مرحب کو لمبا کر دیا. مرحب بلوان نیچے میرے آقا کا کاریوں پر کہا، نیچے سے کہتے ہیں مرحب کہ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں تو ہی حیدر قرار ہے. تو قرآن پڑھیں گے، جو قرآن پڑھے گا وہ مجاہد بنے گا، اس کا روح طاقتور ہوگا. اور یاد رکھو آخری بات کرتا ہوں، یہ ایک ہے، ایک کے ساتھ زیرو لگاؤ کیا بن جائے گا؟ 10. ایک اور زیرو لگاؤ، ایک اور زیرو لگاؤ. اب ایک کو ہٹا دو. زیرو کی کوئی قیمت ہے نہیں ہے. یہ ایک عقیدہ ہے. ایک کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی بیٹے دینے والا. آگے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو ساری عبادت ٹھیک ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کوئی عبادت ٹھیک نہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں معذرت، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا. حضرت نے مختصر